اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، اپنے گھروں میں سیف ہوں گے۔ اسٹوڈنٹس، آج آپ لوگ کو اس سے پہلے آپ لوگوں کو جو ہے چیپٹر دیا گیا تھا اسلامیت میں، اب آپ لوگ کو نیکسٹ چیپٹر دیا گیا ہے اسلامیت میں، جو کہ اس میں پورا ڈیٹیل میں بتایا جائے گا۔ اسائنمنٹ آف اسلامیت جماعت تیسری، ماہ نومبر کا ایک چیپٹر، اس سے پہلے کا جو چیپٹر تھا نماز، کچھ بچوں نے اپنی کلاسز لی تھی اسکول میں تو ان کا وہ کام کمپلیٹ ہوگا، لیکن کچھ بچے ایسے تھے، کچھ اسٹوڈنٹس ایسے تھے جو کہ نہیں آئے تھے، تو کائنڈلی وہ تمام کام کمپلیٹ کر لیجئے گا۔ اور آپ لوگ کا جو نیکسٹ چیپٹر ہے ماہ نومبر کا ایک چیپٹر یہ رہ گیا تھا، کچھ بچوں نے کر لیا ہے اس کو، کچھ بچوں نے نہیں کرا، تو کائنڈلی اپنا کام جن بچوں نے کر لیا ہے وہ یہاں سے ٹیلی کر لیجئے گا، اور جنہوں نے بالکل نہیں کرا ہے وہ لازمی اس ویڈیو کو پورا واچ کیجئے گا۔ اس چیپٹر کو ایکسپلین کیا گیا ہے اچھی طریقے سے، اس کو سمجھیے گا۔ تو آپ لوگ کا ماہ نومبر کا چیپٹر ہے سبق پڑوسی کے حقوق۔ اس چیپٹر میں آپ کو ملیں گے مشکل الفاظ کے معنی، سوال جواب، اور ایک چیز اور ایڈ ہے اس میں، سپاروں کے نام۔ ٹھیک ہے، تو آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس، یہ ہے آپ لوگوں کی اسلامیت کی بک، جس کا نام ہے اسلامیت ہماری سب سے پیاری۔ اس بک میں آپ کو چیپٹر ملے گا پڑوسی کے حقوق۔ تو ہم اس چیپٹر میں آپ کو پڑوسی کے حقوق سے آگاہ کریں گے۔ اس چیپٹر میں آپ کو ڈیٹیل سے بتایا جائے گا کہ پڑوسی کے حقوق کیا ہوتے ہیں اور کیسے ہوتے ہیں، اور ہمیں ان کو کس طرح سے پورا کرنا چاہیے۔ تو آئیے ہم اپنے چیپٹر کی طرف بڑھتے ہیں، پڑوسی کے حقوق۔ اسٹارٹ کرنے سے پہلے میں امید یہ کروں گی کہ آپ لوگ اس چیپٹر کو میرے ساتھ ساتھ پڑھیں گے۔ اس سے پہلے کا جتنا کام ہے وہ آپ نے کمپلیٹ کر لیا ہوگا، جو ایک چیپٹر تھا نماز۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے پڑوسی کے حقوق۔ میں دوبارہ سے کہہ رہی ہوں، جن اسٹوڈنٹس کا یہ کام کمپلیٹ ہے، چیپٹر ہوا ہے، وہ ایک بار میچ کر لیجئے گا، اس کو دوبارہ سے نہیں کیجئے گا۔ اور وہ بچے جن کا کام کمپلیٹ نہیں ہے وہ کائنڈلی اس میں ویڈیو میں سے دیکھ کے اپنا تمام کام کمپلیٹ کر لیجئے گا اور چیک کروا دیجئے گا۔ آپ کا چیپٹر کا مقصد ہے پڑوسی کے حقوق بتانا۔ جی بالکل، آپ کو اس چیپٹر میں پڑوسی کے ہم حقوق بتائیں گے کہ حقوق کیا ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں ریڈنگ کروں گی اور اس طرح سے کروں گی کہ آپ لوگ بھی میرے ساتھ ساتھ اس کو پڑھتے رہیں۔ امید یہی ہوگی آپ لوگوں کی مجھے آپ لوگوں سے۔ تو آئیے ہم پڑھتے ہیں۔ پڑوسی وہ لوگ ہیں جو ہمارے گھر کے سامنے، پیچھے اور دائیں بائیں 40 گھر تک رہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے کہ اپنے پڑوسی کی عزت کیا کرو، کبھی اسے تکلیف نہ پہنچاؤ، ان سے اچھی طرح ملو، ان کی خوشی اور غمی میں شریک ہو، ان کو نیک کاموں کی تلقین کرو، اگر وہ کسی تکلیف یا مصیبت میں ہوں تو ان کی مدد کرو۔ جی بیٹا، اس پیراگراف میں آپ کو جو بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ پڑوسی وہ لوگ ہوتے ہیں جو ہمارے گھر کے دائیں بائیں یعنی کہ لیفٹ رائٹ پر رہتے ہیں، آگے پیچھے رہتے ہیں، اور 40 گھر تک رہتے ہیں، وہ ہمارے
پڑوسی ہوتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے کہ پڑوسی کی عزت کیا کرو۔ جیسے کہ اگر آپ کا کوئی پڑوسی بزرگ ہے تو آپ سے بڑا ہے تو ہمیشہ آپ کو ان کو سلام کرنا چاہیے، سلام میں پہل کرنا چاہیے۔ اگر وہ آپ سے کوئی چھوٹا بچہ ہے، آپ سے چھوٹا ہے، تو ہمیشہ اس کے ساتھ بہت ہنس کے پیار سے بات کرنی چاہیے۔ کبھی انہیں تکلیف نہیں پہنچانی چاہیے، نہ آپ نے کوئی ایسا کام کرنا ہے کہ آپ کی کوئی حرکت یا آپ کی شرارت کی وجہ سے آپ کا پڑوسی بہت آپ سے پریشان رہے یا تکلیف میں رہے۔ ان سے ہمیشہ اچھی طرح ملنا چاہیے۔ جیسے کہ آپ نے ان سے اگر آپ کو کہیں ٹکراتے ہیں، ملتے ہیں، تو ہمیشہ آپ نے ان کی بات کا جواب جو ہے ادب سے دینا ہے، کوئی بدتمیزی نہیں کرنی، یہ بھی آپ کے حقوق میں شامل ہے۔ ان کی خوشی اور غمی میں شریک ہوں۔ اگر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کے پڑوس میں کوئی تقریب ہے، کسی کی شادی ہے یا کوئی فنکشن ہے، ایونٹس ہے، تو آپ نے لازمی ان کی خوشی میں اپنی خوشی سمجھ کے شریک ہونا ہے کہ آیا وہ بھلے پڑوسی آپ سے بات نہ کرتا ہو، لیکن اگر وہ آپ کو اپنی خوشی میں شریک ہونے کو کہہ رہا ہے، دعوت دے رہا ہے، تو آپ نے لازمی اس کی خوشی میں شریک ہونا ہے۔ اور اگر اسی پڑوسی کے گھر خدا نخواستہ کوئی غمی آ جاتی ہے، کوئی ایمرجنسی ہو جاتی ہے، کوئی بھی مسئلہ ہو جاتا ہے، تو آپ جس طرح اس کی خوشی میں شریک ہوئے ہو، اسی طرح آپ نے اپنے پڑوسی کے غم میں بھی برابر سے شریک ہونا ہے، کیونکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہی حکم ہے کہ ہم اپنے پڑوسی کے خوشی اور غمی دونوں میں برابر کے شریک ہوں۔ ان کو ہمیشہ نیک کاموں کی تلقین کرو، یعنی اگر آپ کے پڑوس میں کوئی چھوٹا بچہ رہتا ہے یا کوئی بڑا، اگر وہ کسی غلط جھوٹ بولنے لگ جاتا ہے یا کسی غلط گیدرنگ میں اٹھنے بیٹھنے لگ جاتا ہے، تو اگر آپ دیکھ رہے ہو کہ وہ غلط کر رہا ہے تو آپ ان کو نیک کاموں کی طرف ہدایت کر سکتے ہو، نیک کام کی طرف آپ اس کو دعوت دے سکتے ہو، ٹھیک ہے، تاکہ وہ کسی غلط صحبت میں نہ اٹھ بیٹھے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا پڑوسی کسی تکلیف میں ہے، مصیبت میں، وہ آپ سے کہہ نہیں پا رہا لیکن آپ کی مدد چاہتا ہے، تو آپ کو ہمیشہ اس کے ساتھ تعاون کرنا ہے۔ ان کیس اکثر ایک ایگزامپل دے رہی ہوں میں یہاں پہ کہ اگر ایسا ہو کہ ہمارے گھر تو بڑا اچھا کھانا بنا ہے، لیکن برابر آپ کو پتہ ہو کہ آپ کے پڑوس میں جو رہتا ہے اس کے گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں لیکن کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے، تو ہمیں ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ ہمارے گھر جو کھانا ہے ہم اس کو چھپا لیں، نہیں، یہ رانگ ہے۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہمارے حصے میں سے ہم تھوڑا حصہ اپنے پڑوسی کو دے دیں، تاکہ پڑوس میں جو بچے رہتے ہیں، جو لوگ رہتے ہیں، وہ اس کھانے کو کھا لیں۔ کبھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ بھائی اگر ہم آدھا حصہ ان کو دے دیں گے، آدھا اپنے پاس رکھیں گے تو ہمارے پاس کیا بچے گا، لیکن اللہ تعالیٰ ہمارے اسی آدھے یعنی کہ اسی تھوڑے کھانے میں اللہ تعالیٰ بہت زیادہ برکت دے دیں گے، ٹھیک ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جنت میں نہ جائے گا جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے محفوظ نہ رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا فرمان ہے، ارشاد ہے کہ وہ مسلمان، وہ شخص، وہ مومن جنت میں ہرگز نہیں جائے گا جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے محفوظ نہ رہے۔ یعنی کہ آپ کو کبھی ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ اپنے گھر کا سارا کچرا جو ہے آپ اپنے پڑوسی کے گھر کے باہر رکھ دو، نہیں، آپ نے ایسا نہیں کرنا، کیونکہ وہ اس سے بہت پریشان ہو جائے گا، آپ کی شرارتوں سے محفوظ نہیں رہے گا۔ آپ نے یہ نہیں کرنا کہ اپنے پڑوسی کو تنگ کرنا ہے، ان کے گھر کی بیل بجا کے بھاگ رہے ہو، نہیں، یہ آپ کی شرارتیں جو ہوتی ہیں ان سے آپ کا پڑوسی کبھی محفوظ نہیں رہے گا۔ اور ہمارے پیارے نبی نے فرمایا ہے کہ وہ ایسے لوگ جنت میں کبھی نہیں جائیں گے جن کی شرارتوں کی وجہ سے ان کا پڑوسی محفوظ نہ رہے۔ اب ہے اپنے پڑوسی کو تکلیف سے بچانا ہر ایک مسلمان پر لازم ہے۔ اپنے گھر کا نکلا ہوا کوڑا کرکٹ دوسروں کے گھر کے سامنے نہیں ڈالنا چاہیے۔ گھر کی چھت یا کھڑکی سے دوسروں کے گھروں میں نہیں جھانکنا چاہیے۔ اسی طرح گھر میں ریکارڈنگ
شور شرابے سے پڑوسی پریشان ہوتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ پڑوسی کے گھر میں کوئی بیمار ہو یا کوئی امتحان کی تیاری کے لیے پڑھ رہا ہوتا ہے۔ اس پیراگراف میں آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ ہمیں اپنے پڑوسی کو ہر تکلیف سے بچانا چاہیے، کیونکہ یہ ایک مسلمان پر لازم ہے۔ ہمیں کبھی ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ اپنے گھر کا نکلا ہوا کوڑا کرکٹ اپنے پڑوسی کے گھر کے سامنے ڈال دیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ یا اپنے گھر کی چھت سے ہم اپنے پڑوسی کے گھر میں جھانکیں کہ آیا وہاں کیا ہو رہا ہے، کوئی خوشی ہے، کوئی غمی ہے، ہم وہاں سے جھانک کے، کوئی لڑائی بھی ہو رہی ہو ہم جھانک کے نہ دیکھیں، نہیں، یہ سب رانگ ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں بتا رہے ہیں کہ ہمیں ایک طریقے سے اپنے پڑوسی کو پریشان نہیں کرنا چاہیے کہ ہم اپنے گھر میں، ہمارے گھر جیسے کوئی شادی بیاہ کا ماحول ہے، کوئی ایونٹس ہے، کوئی فنکشن ہو رہا ہے اور ہم فل آواز میں یا ہائی والیوم میں جو ہے ہم میوزک چلا دیں، تو ہمیں اس بات کا بہت خیال رکھنا چاہیے کہ ہمارے پڑوس میں کوئی بزرگ بھی ہو سکتا ہے، کوئی بیمار بھی ہو سکتا ہے جو ہماری اس حرکت کی وجہ سے بہت پریشان ہو جائے۔ یا آیا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ سامنے گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے ہوں اور ان کے ایگزامس ہو رہے ہوں، امتحان ہو رہے ہوں اور وہ اپنے امتحان کی تیاری کر رہے ہوں۔ اب اسی طرح سے اگر آپ لوگوں پہ ایگزامپل دیتی ہوں کہ آپ لوگ اپنے فائنل ٹرم کی تیاری کرو گے ایگزامس کی، اور آپ کے پڑوس میں سے بہت زیادہ شور شرابے کی آواز آ رہی ہو، گانے کی آواز آ رہی ہو، تو کیا آپ لوگ پڑھ لو گے؟ نہیں، آپ لوگ نہیں پڑھ پاؤ گے۔ یا آپ کے گھر آیا کوئی دعوت ہو، بہت سارے لوگ آئے ہوئے ہوں اور آپ کے پیپرز ہو رہے ہوں اور وہ آپس میں باتیں کر رہے ہوں، تو کیا آپ پڑھ لو گے؟ نہیں، آپ تب بھی نہیں پڑھ پاؤ گے، آپ ڈسٹرب ہو جاؤ گے نا۔ اسی طرح سے ہمیں اپنے پڑوسی کو پریشان نہیں کرنا چاہیے اور نہ ہی کوئی ایسی حرکت کرنی چاہیے جس کی وجہ سے ہمارا پڑوسی بہت ہماری حرکتوں کی وجہ سے پریشان رہے، ٹھیک ہے۔ اب ہے، آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنا کتنا ضروری ہے۔ پڑوسی جتنا قریب ہوگا اتنا ہی اس کا حق زیادہ ہوگا۔ اگر ہم پڑوسیوں کے حقوق کا خیال رکھیں گے تو ہم بھی آرام سے رہیں گے اور ہمارے پڑوسی بھی۔ اس پیراگراف میں آپ کو کہا جا رہا ہے کہ آپ لوگ بہت بہتر سمجھ گئے ہوں گے کہ پڑوسیوں کے حقوق کو ادا کرنا کس قدر ضروری ہے، کیونکہ پڑوسی جتنا ہمارے قریب ہوگا اتنا ہی اس کا حق زیادہ ہوگا۔ ایک ایگزامپل میں یہاں پہ دیتی ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے۔ خدا نہ خواستہ کوئی ایمرجنسی ہو جائے ہمارے گھر میں، تو ہم کسی کو فون کریں گے بلانے کے لیے کہ ہمیں ڈاکٹر کی نیڈ ہے، ہمیں ہاسپٹل کی نیڈ ہے، تو کوئی بیچارہ اپنے گھر سے یہاں آنے میں اس کو بہت ٹائم لگ جائے گا۔ اگر ہم اپنے خاندان میں دور دراز کے لوگوں کو فون کرتے ہیں بلانے کے لیے تو ظاہر سی بات ہے وہ بہت دیر میں آئیں گے، ان کو ٹائم لگے گا آنے میں، پھر ٹریفک ملے گا، پھر گھر پہنچنا، اس میں ایک ٹائم لگ جائے گا۔ تو کیا ہوگا؟ سب سے بہتر ہمارے جو پڑوس میں رہنے والے لوگ ہیں، ہمارے جو آمنے سامنے رہتے ہیں، دائیں بائیں رہتے ہیں، وہ ہمارے جو پڑوسی کہلاتے ہیں، ہم ان کے گھر کا دروازہ نوک کریں گے اور ان کو اگر ہم اپنے تکلیف کے بارے میں بتائیں گے، اگر وہ ان کیس آپ سے کچھ اپنی تکلیف کے بارے میں بولیں کہ ہمیں ڈاکٹر کی نیڈ ہے، ایمرجنسی ہو گئی ہے، تو ہمیں ان کے ساتھ لازمی تعاون کرنا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ پڑوسی جتنا زیادہ قریب ہوگا اتنا ہی اس کا حق ہم پر زیادہ ہوگا۔ تو ہمیں اس بات کا یہاں بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے کہ اگر ہم اپنے پڑوسیوں کے حقوق کا خیال رکھیں گے تو ہم بھی سکون اور آرام سے رہیں گے اور ہمارے پڑوسی بھی، کیونکہ اگر ہم اپنے پڑوسیوں کو خوش رکھیں گے تو آیا ہم نے اللہ تعالیٰ کو بہت خوش کر دیا، ٹھیک ہے۔ تو بیٹا یہاں آپ لوگوں کا یہ چیپٹر ختم ہو جاتا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں نے اس چیپٹر میں کافی کچھ سنا ہوگا، سیکھا ہوگا اور سمجھا ہوگا۔ حقوق آپ کو پتہ چل گئے ہوں گے کہ ہمیں آیا کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، پڑوسی کے حقوق ہم پر کیا ہوتے ہیں، ہمیں کس طرح سے جو ہے ان کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے کہ ان کی خوشی میں، غمی میں، ان کے دکھ میں، تکلیف میں، ہر چیز میں ان کے ساتھ برابر سے ملنا چاہیے، ان کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے۔ آیا کہ وہ ہم سے ناراض ہوں یا ہم سے بات چیت نہ ہو، لیکن خدا نہ خواستہ کبھی کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے، کوئی خوشی کا موقع ہوتا ہے، تو ہمیں ان کے ساتھ ہمیشہ دینا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں یہ چیپٹر آپ کا ختم ہو گیا۔
اب ہم اپنی مشق کی جانب بڑھتے ہیں. تو پہلے ہے مشکل الفاظ، یعنی کہ مشکل الفاظ کے معنی آپ نے کرنے ہیں. دوبارہ سے کام کرنے کا میں آپ کو طریقہ بتا دیتی ہوں یہاں پہ کہ آپ نے ماہ نومبر کا یعنی منتھ آف نومبر کا ٹائٹل پیج بنانا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ نے مشکل الفاظ کے معنی لکھنے ہیں. جیسے سیکوینس سے یہ کام آپ کو دیا جا رہا ہے کہ پہلے آپ نے مشکل الفاظ کے معنی، پھر سوال جواب، آپ نے اسی طریقے سے کرنا ہے. میں دوبارہ بتا دوں، جن بچوں کا یہ کام آلموسٹ کمپلیٹ ہے وہ اس کو دوبارہ نہ کیجیے گا بیٹا، لیکن ٹیلی کر لیجیے گا. ایسا نہ ہو کہ ایک کوشچن آپ نے کرا ہو اور دوسرا کوشچن اس میں ہو لیکن آپ نے نہ کرا ہو، تو وہ آپ یہاں سے ٹیلی کر لیجیے گا. ٹھیک ہے، اور وہ بچے جن کے پاس بالکل بھی یہ کام نہیں ہے، ورک نہیں ہے، وہ لازمی اس ویڈیو سے کام دیکھ کے اس کو سمجھے بھی. ٹھیک ہے، اور سارا کام مکمل بھی کریں. تو مشکل الفاظ کے معنی ہیں پڑوسی، ہمسایہ، یعنی کہ پڑوسی وہ لوگ جو ہمارے گھر کے ارد گرد دائیں بائیں آگے پیچھے رہتے ہیں. ٹھیک ہے، اسے ہم کہتے ہیں پڑوسی کو ہمسایہ. اب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس کے معنی ہیں اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یعنی جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتے ہیں تو اس کے معنی ہوتے ہیں کہ رسول اللہ جو ہیں اللہ کے رسول ہیں، جن کا نام ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ٹھیک ہے، اب بس یہ دو ہی ہیں، یہ تو آپ کو فوراً یاد ہو جانے چاہیے. اور ایک بات اور بولوں گی میں یہاں پہ کہ جو کام کوشش یہ کیجیے گا جو کام آپ کاپی میں کریں اس کو ہاتھوں ہاتھ آپ یاد کر لیں. اسلامیت میں اتنا زیادہ لینتھی نہیں ہے، کوئی مشکل ورڈ نہیں ہے، جو سمجھ نہیں آئے وہ آپ پوچھ سکتے ہیں، لیکن آپ نے اپنا کام بالکل مینٹین کرنا ہے، اپ ٹو ڈیٹ رکھنا ہے. ٹھیک ہے، دوبارہ سے میں پڑھ دیتی ہوں. پڑوسی مطلب ہمسایہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ٹھیک ہے، اب ہم آ جاتے ہیں سوال جواب پر. تو پہلا سوال ہے، صرف اس کے 3 سوال ہیں، آپ لوگ سیکوینس سے کام کریں گے. پہلے مشکل الفاظ کے معنی لکھیں گے. اگر الگ الگ پیج پہ کریں گے تو وہ زیادہ بہتر رہے گا کہ نیٹ اینڈ کلین کام ملے گا. اگر آپ لوگ چاہو تو کوشچن، صرف کوشچن یعنی کہ سوال جو ہے وہ آپ بلو کلر سے لکھ لو. ٹھیک ہے، اور آنسر جو ہوگا وہ آپ لوگ پینسل سے لکھ لو. تو اگر چاہو تو، لیکن پین وغیرہ آپ لوگ کچھ یوز نہیں کرو گے، صرف آپ بلو کلر یوز کر سکتے ہو. ہاں، ٹائٹل پیج آپ لوگ اچھے سے ڈیکوریٹ کر سکتے ہو، بنا سکتے ہو. ٹھیک ہے، پہلا سوال ہے پڑوسی کون ہوتے ہیں، یعنی پڑوسی کون ہیں. جواب ہے پڑوسی وہ لوگ ہیں جو ہمارے گھر کے سامنے دائیں بائیں 40 گھر تک رہتے ہیں. ٹھیک ہے، دوسرا سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑوسی کے بارے میں کیا فرمایا. جواب ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جنت میں نہ جائے گا جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے محفوظ نہ رہے. اب تیسرا سوال ہے ہمیں اپنے پڑوسیوں کا کس طرح خیال رکھنا چاہیے. جواب ہے اپنے پڑوسی کو تکلیف سے بچانا، اپنے گھر کا نکلا ہوا کوڑا کرکٹ دوسروں کے گھر کے سامنے نہیں ڈالنا. پڑوسی جتنا قریب ہوگا اتنا ہی اس کا حق زیادہ ہوگا. یہ میں دوبارہ سے ریپیٹ کر دیتی ہوں. صرف اس کے 3 کوشچن ہیں. پہلے آپ لوگوں نے مشکل الفاظ کے معنی لکھنے ہیں، اس کے بعد آپ لوگ سوال جواب کی طرف آؤ گے. پڑوسی کون ہوتے ہیں. جواب ہے پڑوسی وہ لوگ ہیں جو ہمارے گھر کے سامنے دائیں بائیں 40 گھر تک رہتے ہیں. دوسرا سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑوسی کے بارے میں کیا فرمایا. جواب ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جنت میں نہ جائے گا جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے محفوظ نہ رہے. تیسرا سوال ہے ہمیں اپنے پڑوسیوں کا کس طرح خیال رکھنا چاہیے. جواب ہے اپنے پڑوسی کو تکلیف سے بچانا، اپنے گھر کا نکلا ہوا کوڑا کرکٹ دوسرے کے گھر کے سامنے نہیں ڈالنا. پڑوسی جتنا قریب ہوگا اتنا ہی اس کا حق
زیادہ ہوگا. ٹھیک ہے. اب ہم آ جاتے ہیں سپاروں کے نام پہ. یہ ہیں سپاروں کے نام 11 سے لے کے 15 تک. آپ لوگ جب سوال جواب کر لو گے تو اس کے بعد آپ لوگ نیکسٹ پیج پہ ڈیٹ ڈال کے ہیڈنگ لگاؤ گے سپاروں کے نام, تو یہ یہاں پہ آپ لوگ کو سپاروں کے نام مل جائیں گے. یا تازیرون 11ویں پارے کو کہتے ہیں یا تازیرون. ٹھیک ہے. 12ویں پارے کو کہتے ہیں وما من دابتن. 12ویں پارے کو ہم کہتے ہیں وما من دابتن. 13ویں پارے کو ہم کہتے ہیں وما